بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار کی برتری برقرار ہے۔ جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ کے ساتھ آگے ہیں۔ صدر ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹ کے حصول میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس جو بائیڈن سے صرف 6 الیکٹورل ووٹ کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ حکمرانی کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں 5 ریاستوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ 4 میں صدر ٹرمپ اور 1 میں جو بائیڈن آگے ہیں۔ ریاست نیو اڈا کا کردار اہم ہے۔ مشیگن میں دھاندلی کے الزامات لگا کر صدر ٹرمپ نے ووٹوں کی گنتی روکنے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی سپریم کورٹ جانے کی بھی تیاری ہے۔ عدالتی لڑائی کے لیے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی چندہ مہم جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ انتخابات سے متعلق اپنے بیانات پر شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ان کے سابق قومی سلامتی مشیر جان بولٹن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا بیان کسی بھی صدر کا سب سے غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامی آمنے سامنے آگے پولیس اہلکاروں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ جو بائیڈن کے حامیوں نے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس خالی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بھارت کے مغربی حصے میں کیمیکل کے ایک گودام میں دھماکے کی وجہ سے چھت گرنے سے خواتین سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ مغربی گجرات کے شہر احمد آباد کے نواح میں واقع ایک صنعتی کمپلیکس میں واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعے میں 5 خواتین اور 9 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اموات کی تعداد 12 ہو چکی ہے، جس میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ ترکی نے نئے سوشل میڈیا قانون کی عدم تعمیل پر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام سمیت متعدد سوشل میڈیا کمپنیوں پر 12 لاکھ ڈالرز کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ترکی میں گزشتہ ماہ سے نافذ ہونے والے نئے قانون کے تحت یومیہ 10 لاکھ سے زیادہ صارفین کے حامل سوشل میڈیا کمپنی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں، جو ترک عدالتوں میں کمپنی کی جانب سے جواب دہ ہوں گے۔ سوشل میڈیا کمپنی کا نمائندہ 48 گھنٹوں کے اندر متنازع مواد کو ہٹانے اور ترکی کے اندر صارف کے ڈیٹا کو محفوظ بنانے سے متعلق احکامات کی پاسداری کو یقینی بنانے کا پابند ہوگا۔ عدم تعمیل کی صورت میں 34 لاکھ ڈالرز جرمانہ، اشتہار پر پابندی اور 5 ماہ کے اندر 50% بینڈ وڈتھ میں کمی ہوگی۔ اگر کمپنیاں قانون کی تعمیل کرتی ہیں تو پابندیاں ختم کر دی جائیں گی اور عائد جرمانے کا 1/4 حصہ وصول کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر جہاں لاکھوں افراد زیارت کے لیے آتے ہیں، ایک سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ سعودی خاتون امیرہ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے والا دور ہے۔ امیرہ نے بتایا کہ وہ 4 ماہ سے فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کمی کے بعد انہوں نے آئس کریم فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے نیا نقشہ ٹویٹ کیا ہے۔ نقشے میں پاکستان کے ساتھ مقبوضہ وادی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ پوری دنیا صدر ٹرمپ اور ریپبلکنز کی حامی ہے، جبکہ جو بائیڈن کو بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ نیا نقشہ جاری ہونے پر بھارتی میڈیا نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور صدر ٹرمپ اور ان کے بیٹے ٹرمپ جونیئر پر شدید تنقید بھی کی ہے، جبکہ میڈیا نے غصے میں آ کر صدر ٹرمپ کی کوریج بھی بند کر دی ہے اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی بھرپور کوریج کے ساتھ ساتھ ان کی جیت کے بھی دعوے کر رہی ہے۔ عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے میں مسجد الحرم کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مسجد الحرم کے 19 دروازے نمازیوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔
نماز کا اجازت نامہ رکھنے والے صرف انہی دروازوں سے داخل ہو سکیں گے۔ امریکی ایف بی آئی لاکھوں امریکی ووٹرز کو موصول ہونے والی اس پر اسرار فون کالز کی تحقیقات کر رہا ہے جس میں ووٹرز کو انتخابات کے دن ووٹ ڈالنے کی بجائے گھروں پر رہنے کی تاکید کی گئی تھی، جن میں انہیں محفوظ رہنے اور گھر پر رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تاہم ووٹنگ کے دن شہریوں کو موصول ہونے والی یہ کالز کہاں سے کی جا رہی تھی اور ان کا مقصد کیا تھا، یہ فی الحال غیر واضح ہے۔ واٹس ایپ پر صارفین یومیہ 1.25 ارب میسیجز بھیج رہے ہیں، جو کسی بھی میسیجنگ ایپ میں سب سے زیادہ ہے۔ در حقیقت اس وقت واٹس ایپ کا کسی بھی میسیجنگ ایپ بشمول فیس بک میسنجر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آخری بار جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے تو ایپل کی سروسز واٹس ایپ کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے تھی، یہاں تک کہ چائنا کی وی چیٹ، جس کے 1 ارب سے زیادہ صارفین ہیں، روزانہ پیغامات کے معاملے میں واٹس ایپ سے بہت ہی پیچھے ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب جیسے جیسے فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے سنسنی خیزی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جبکہ صرف چند ریاستوں کے حتمی رزلٹ آنا رہ گئے ہیں، تقریباً 14 کروڑ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جو خود امریکی تاریخ میں صدارتی انتخاب کے دوران ڈالے گئے ووٹوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں ووٹوں کی مجموعی تعداد 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ صدر بنے تھے، 59.2% امریکی ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ اب تک کی گئی گنتی کے مطابق یہ شرح 60% کے قریب پہنچ رہی ہے، اور بعض سیاسی مبصرین نے یہاں تک پیشگوئی کر دی ہے کہ یہ شرح 65% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیت کا مکمل دار و مدار سوئنگ سٹیٹس پر ہے۔ البتہ امریکی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کو سوئنگ سٹیٹ سے بھی تمام الیکٹورل ووٹس مل جائیں، تب بھی وہ مجموعی طور پر 268 الیکٹورل ووٹ ہی حاصل کر پائیں گے۔ جو بائیڈن اگرچہ اپنی فتح کے بالکل قریب ہیں، انہوں نے امید ظاہر کی ہے اور اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ جب تک مکمل رزلٹ نہیں آ جاتے تب تک وہ اپنی فتح کا اعلان بھی نہیں کریں گے۔ دوستو، حالیہ امریکی صدارتی انتخاب میں عوامی جوش و خروش بہت نمایاں ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن وہ پہلے صدارتی امیدوار بن چکے ہیں جنہوں نے 7 کروڑ سے زیادہ عوامی ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ بھی 6 کروڑ 86 لاکھ ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ عدالت نے نواز شریف کے خلاف مارنے کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے 2014 کے دھرنوں کے دوران نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ دائر کروایا تھا، تاہم عدالت نے نواز شریف کا نام مقدمے سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف بھی مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہارات آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ نیب کے تفتیشی آفیسر نے عدالت کے باہر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے اشتہارات آویزہ کر دیے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نصرت شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود نصرت شہباز گرفتار نہیں ہوئی۔ سعودی عرب قومی تبدیلی پروگرام کے تحت متعدد اسکیمیں نافذ کر رہا ہے۔ ملازمت کا نیا نظام وزارت داخلہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے۔ متعدد سرکاری اداروں نے اس کی تیاری میں کردار ادا کیا ہے۔ نجی اداروں کے مالکان اور سعودی ایوان حیث صنعت و تجارت کونسل کے حکام کی مشاورت اور ملازمت کے حوالے عالمی رجحان پر ریسرچ نتائج کو سامنے رکھ کر نیا نظام بنایا گیا ہے۔ یہ لیبر مارکیٹ کو جدید بنانے کی طرف قدم ہے۔ ملازمت کی تبدیلی کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کارکن کی ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن اپنے سابق آجر کی منظوری کے بغیر کسی اور ادارے میں ملازمت کر سکے گا۔ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقلی کا طریقہ کار متعین کیا جائے گا، مثلا سابق آجر کو اطلاع دینا وغیرہ۔
نئی ملازمت کے لیے 90 روز پہلے مطلع کرنا ہوگا۔ ملازمت کے معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے قبل بھی غیر ملکی کسی کے ہاں ملازمت کر سکتا ہے۔ غیر ملکی معاہدے کی میعاد مکمل کرنے پر ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر ملازمت کا پہلا معاہدہ مکمل طور پر یا دوسرا یا تیسرا معاہدہ شروع ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی غیر ملکی کارکن ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ اس کے لیے 90 روز پہلے مطلع کرنا ہوگا۔ نیا نظام نجی اداروں کے تمام ملازمین پر لاگو ہوگا۔ امریکی ماہرین نے پاکستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مچھر میں جینیاتی تبدیلی کر کے مرض سے پاک کر دیا ہے۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسے مچھر کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا ہے جو پاک و ہند میں ملیریا پھیلاتا ہے۔ مچھر کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے، جس کے بعد وہ مرض پھیلانے کے قابل نہیں رہتے۔ ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے مچھروں کی نسل کشی اور بیماری پھیلانے کی صلاحیت روکی گئی تھی، تاہم اس مرتبہ ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مشہور مچھر اینوفیلس کے کروموسوم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسے جینیاتی مچھر بنائے ہیں جو ملیریا نہیں پھیلا سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مچھر مزید پیدا ہوتے ہیں تو اگلی نسلوں میں بھی ملیریا پھیلانے کی صلاحیت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی بڑی وجہ بننے والے مچھروں سے پاک کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔